بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب 28 جون ہے آج کی تاریخ، 28 جون 2022۔ آج کی تاریخ میں یہ بات لکھ لیجئے گا کہ آنے والے دنوں میں دعا زہرا اپنے والدین، اپنے باپ مہدی کاظمی صاحب اور اپنی والدہ پر ایسے الزامات لگانے جا رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کے بھی ایک وجہ ہے، یہ ویڈیو میں آپ کو تمام چیزیں بتاؤں گا۔ اب اسٹریٹجی چینج کی جا رہی ہے جناب، جس طرح سے سٹی کورٹ کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ نکل کر سامنے آتا ہے اور اس بات پر فیصلہ کیا جاتا ہے ری انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، دوبارہ سے تحقیق اور تفتیش کی جائے گی۔ اس معاملے میں کوئی نہ کوئی تو چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے عدالتوں نے بھی شک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات بولی ہے جناب، سمجھ نہیں آ رہا کہ دعا کی عمر کے حوالے سے جو بات ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کی جا رہی ہے، اور گھر چھوڑ کے جانے کی اپنے فیصلے کے حوالے سے اب ایک ایج ہوتی ہے کہ اپنا فیصلے پر آپ امپلیمنٹ کر سکیں۔ میرا آج یہ فیصلہ ہے کہ بھائی میں نے یہ گاڑی خریدنی ہے، میری آج فیصلہ ہے کہ میں نے وہ چیز خریدنی ہے، اس کے لیے بھی ایک عمر کا تعین ہوتا ہے اور اس کے بعد میں یہ فیصلے لے سکتا ہوں، اور اس سے پہلے تک میں مائنر تصور کیا جاؤں گا اور مجھے اپنے ہر فیصلے میں نہ صرف اپنے والدین کی مشاورت بلکہ رضامندی بھی شامل ہوگی۔ اب جناب اسٹریٹجی چینج کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز میں نے ایک انٹرویو دیکھا اور یہ انٹرویو جناب تھا ظہیر احمد کی والدہ کا، اور جناب اس انٹرویو کے اندر 4 باتیں کی تھی۔ گزشتہ روز میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن آج میں آپ کو اس کی مزید ڈیٹیلز بتانے جا رہا ہوں، کیا کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں، دعا زہرا کو کس طرح سے اسکرپٹ لکھ کے دیا جائے گا اور کس طرح سے وہ اپنے ماں باپ پر ایسے الزامات لگائیں گی جو انسان اپنے دشمنوں پر بھی نہیں لگاتا۔ تو جناب ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ جناب ان کی والدہ کا ایک انٹرویو نکل کر سامنے آتا ہے۔ اس انٹرویو کے اندر ٹوٹل 4 سوال ہوتے ہیں، اور ان 4 سوالوں میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ دعا زہرا اپنے والدین کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ وہ مجھے رسوا کر رہے ہیں، مجھے ذلیل کر رہے ہیں، میرا فیوچر داؤ پر لگا رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ظہیر احمد کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ دعا زہرا یہ اپنے والدین کے حوالے سے بات کرتی ہے۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہیں اپنے والدین یاد آ رہے ہیں، اپنی بہنیں یاد آ رہی ہیں، تو دعا زہرا کہتی ہے جی بالکل مجھے یاد تو آ رہے ہیں، لیکن میرے باپ نے مجھے پوری دنیا میں رسوا کر کے رکھ دیا ہے، ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ایک 14-15 سال کی بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے الفاظ ادا کر رہی ہے۔ اب یہ کس نے ادا کیے نہیں کیے کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ بات کس نے بیان کی؟ ان کی اپنی ساس نے بیان کی، مبینہ ساس نے، یعنی ظہیر کی والدہ نے بیان کی۔ 4 سوال بنیادی طور پر کیے گئے ظہیر احمد کی والدہ سے، بڑا پیارا محبت بھرا اور بڑا ہی دوستی والا اور بڑا ہی اچھا قسم کا انٹرویو کیا گیا۔ کوئی ایسا سوال نہیں تھا جس میں وہ اوفینڈ ہو جائیں، گھبرا جائیں، پسینے چھوٹ جائیں، کوئی ایسا سوال نہیں تھا۔ جو آپ نے پوچھنا بتا دیجیے گا ہم پوچھ لیں گے، اس طرح کا سوال تھا۔ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے اپنی دعا زہرا سے پوچھا کہ آپ کو اپنے والدین یاد آتے ہیں، بہنیں یاد آتی ہیں؟ اب ان کی والدہ کا بیان سنیے آپ، ابھی اس کا پورا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، رکیں آپ نا ویڈیو کو اسکپ نہیں کیجیے گا۔ وہ یہ بات بولتی ہیں کہ جناب وہ یاد تو بہت کرتی ہے بیچاری، لیکن کہتی ہے افسردہ ہے، دل برداشتہ ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، مطلب میں جو وہ کام کر رہے ہیں مجھے ان سے نفرت ہوتی جا رہی ہے۔ نفرت والا بیان تو اپنے منہ سے وہ ادا کر چکی ہیں ایک معروف یوٹیوبر کے چینل پر انٹرویو کے دوران، اسی کو انٹرویو دیتی ہیں، الگ محبت ہے دونوں کی آپس میں۔ اور ڈاکٹر ظہیر جو ہیں، ڈاکٹر ظہیر صاحب بھی انہی کو انٹرویو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب میں نے کسی اور کو انٹرویو نہیں دینا ہے، کیونکہ وہ جو خاتون یوٹیوبر ہیں نا وہ سچ کی بات کرتی ہیں۔ ہم سارے یہاں پہ نا گھر بیٹھ کے جھوٹ بنا رہے ہوتے ہیں اور جھوٹ پھیل رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ ہمیں انٹرویو نہیں دے رہے۔ تو جناب ڈاکٹر ظہیر صاحب اور دعا زہرا یہ جو مل کے انٹرویوز دے رہے ہیں، یہ ایک ہی یوٹیوبر کو دے رہے ہیں، اور ان کی والدہ جو انٹرویو دے رہے ہیں، شبیر انٹرویو دے رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ سے ایک اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، اور یہ اسٹریٹجی اس لیے ہے کہ عوام کو موبلائز کیا جائے۔ ایک سائڈ پر مہدی کاظمی صاحب ہیں جو کہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، کورٹ کچہری کے چکر کاٹ رہے ہیں، اور مجھے اس بات کا جواب دیجیے کہ کون کس کو ذلیل کر رہا ہے، یہ بات ظہیر کی والدہ سے پوچھنی چاہیے۔ اور میں 1 سیکنڈ کے لیے بات تسلیم کر لوں، مان لوں کہ واقعی میں دعا زہرا نے یہ بات کہی ہوگی، لیکن کیا یہ بات اس طرح سے بولنے کی ضرورت تھی؟ اچھا اس کے بعد اور بات کرتی ہیں اس کے بعد وہ یہ بات کہتی ہیں کہ جناب ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صلح کر لیتے ہیں، ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب معاف کر دیجئے، ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب بچوں سے غلطی ہو گئی، ان کو معاف کر دیں، ان کو ایکسیپٹ کر لیں، چھوڑیں یہ ساری چیزیں اور آئیں بیٹھ کے بات کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتی ہیں جس طرح سے یہ آپ کی بیٹی ہے اس طرح سے میری بیٹی ہے،
میں نے اس کو اپنے گھر میں اسی طرح سے رکھا ہوا ہے جس طرح سے آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کو رکھا ہوا تھا. لیکن اگر دعا زہرا کا بیان نکالا جائے تو وہ کہتی ہیں کہ بھائی ان کے گھر میں تو بڑا سخت قسم کا ماحول تھا, بڑا سخت قسم کا رویہ مہدی کاظمی صاحب نے اپنے بچوں کے ساتھ رکھا ہوا تھا, اسی وجہ سے تو وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے چلی گئی نا, اسی وجہ سے تو انہوں نے بیان دیا. اب جناب ایک اور بیان وہ دے رہی ہیں. اب آپ سوچئے, ایک طرف شبیر صاحب بیان دے رہے ہیں, ایک طرف دعا زہرا کی مبینہ ساز بیان دے رہی ہیں. وہ یہ بیان دے رہی ہیں, یہ بات کر رہی ہیں کہ جناب ہم نے ان کو واپس بھیجنے کی کوشش کی. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ آپ نے واپس کیوں نہیں بھیجا, آپ کو واپس بھیجنا چاہیے تھا. ایک 14-15 سال کی لڑکی آپ کی گیٹ پر آتی ہے اور آپ مجبوراً اس کی شادی کراتی ہیں. آپ اتنی مجبور, اتنی لاچار, اتنا آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا, بے بس ہو گئی تھی کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو بالآخر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یار اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کرا دی جائے, اسی میں دونوں کی خوشی ہے اور اس میں ماں باپ کی رضامندی شامل ہے. لیکن ایک سوال کہ یار آپ اس کو لے کے اس وقت اس کے گھر کیوں نہیں گئے؟ اگر اس کو جان کو خطرہ تھا آپ پولیس کو اٹھاتی, پولیس کو اٹھا کے اس کے گھر لے کے جاتی ہے, بیٹی ہمارے گھر پر آئی ہے آپ کی, یہ پولیس کی موجودگی ہے, ان سے پوچھ لیں کیا کہنا چاہتی ہے کیا نہیں کہنا چاہتی, بات ختم ہو جاتی. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے ہاتھ پیر جوڑ لیے جناب, ہم نے ہاتھ پیر جوڑ لیے. لیکن دعا زہرا نے کہا کہ میں اپنے گھر نہ جانا چاہتی, میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتی, مجھے مار دیں گے, میرے ماں باپ مجھے مار دیں گے, اس لیے میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتی. یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ ظہیر کی والدہ کہہ رہی ہے. یہ انٹرویو کے دوران 4 سوال تھے, بڑے ہی کوئی معصوم قسم کا یہ انٹرویو تھا اور بڑی معصوم قسم کے جوابات تھے. اب جناب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, عدالتی فیصلہ آنے کے بعد کہ اس کو ری انویسٹیگیٹ کیا جائے گا, عدالتی فیصلہ آنے کے بعد کہ جناب میڈیکل بورڈ بنایا جائے گا. آپ یہ دیکھیے کہ ان سب کی پھرتیاں ہو گئیں. شبیر بھی انٹرویو دے رہے ہیں, ظہیر کی والدہ بھی انٹرویو دے رہی ہیں, اور سننے میں آ رہا ہے کہ دعا زہرا بھی جناب یوٹیوب چینل بنا چکی ہیں, وہ بھی بیٹھ کے انٹرویو دیں گی اپنے یوٹیوب چینل پر. اس کو باقاعدہ لکھ کے دیا جائے گا پرومپٹر کے تحت, اور وہ پرومپٹر کے تحت ساری چیزیں پڑھ دیں گی اور بتائیں گی کہ جناب وہ کس طرح سے آئی تھی, کس طرح سے گئی تھی, کیا معاملات ہوئے تھے, اور ان کو اس حال پر چھوڑ دینا چاہیے. یہ فیملی کھل کر اب سامنے آ چکی ہے. یہ فیملی اب اچھا انہوں نے ایک اور بات بولی کہ یار ہم لوگ گینگ نہیں ہیں, اگر ہم گینگ ہوتے تو پولیس ہمیں چھوڑتی. ارے پولیس نے تو آپ سے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ نے بیٹی کو کس طرح سے لیا, وہ گینگ کے والے سے کیا سوال کرے گی. ہمارے ملک میں پولیس کس حد تک اور کس طرح سے تفتیش کرتی ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہے. آپ کے سامنے ہر چیز, آپ کے سامنے سی کلاس کر دیا جناب, چلان کو پیش کر دیا, کچھ بھی نہیں نکلا. نہیں پوچھا ہے وہ پولیس نے کہ بھائی وہ ٹیکسی ڈرائیور کون تھا, نہیں پوچھا کہ 10 روپے آپ کی جیب میں نہیں تھے اور آپ کو رکشہ کیسے مل گیا, پھر ٹیکسی کیسے مل گئی, اور اب وہاں جو ہے پنجاب یونیورسٹی چلی گئی اور ایک ایسی یونیورسٹی چلی گئی جو کہ اتوار کے روز بند پڑی ہوئی ہوتی ہے, وہاں کس کے نمبر سے فون کر لی, کوئی ٹریکنگ نہیں, کوئی کچھ نہیں. یہ انویسٹیگیشن ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم گینگ ہوتے تو ہمیں تو پکڑ لیا جاتا, ہمیں تو پکڑ لیتے. چلے معذرت, لائٹ چلی گئی, آپ لوگوں کے بھی جاتی ہوگی. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب, زندگی رہی, صحت رہی, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا انشاءاللہ. اور جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.